حضرت انسان کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو بے یار و مددگار آتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اور دنیا میں آ کے اتنے تعلق پال لیتا ہے اور ان تعلقات کو اپنے خدا کے تعلق پر حاوی کر لیتا ہے۔ کبھی دولت کے نشے میں مست ہے، کبھی بہن اور بھائیوں کے ناطے کو اس قدر اپنے لیے دلیل اور قوت سمجھتا ہے کہ باقیوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کبھی والدین اور اولاد کے تعلق میں اور کبھی اپنے شراکت داری کے تعلق میں اس قدر بدمست ہو جاتا ہے کہ ظلم کی راہ پہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اے بندے یاد رکھ لے، اگر کوئی تعلق باقی رہنے والا ہے تو نیکی اور تقوی کا تعلق ہے۔ یہ تقوی کا تعلق ہی کام آنے والی چیز ہے، وگرنہ وہ تعلق جس میں کوئی ذاتی مفاد ہے یا دنیا کی غرض ہے یا اس کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، یہ سب تعلق منقطع ہو جائیں گے۔ اور قرآن فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پر وہ تعلق کیسے منقطع ہوں گے جب قیامت والے دن یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، ان کے سارے ناطے اور تعلق ٹوٹ جائیں گے، ایک ہی تعلق ہے اور وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت کی بنا پر کیا جانے والا قائم تعلق ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز حشر ایک ایسا گروہ ہوگا جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانے چمک رہے ہوں گے اور ان کو نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ ان کے مقام اور مرتبہ کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے اور کہیں گے کیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ جواب آئے گا اللہ کے نبی تو نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا یہ صدیق ہیں، کیا یہ شہید ہیں، کیا یہ اولیاء ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو مقام اتنا کیوں ہے؟ کہا یہ وہ خوش نصیب ہے جو دنیا میں ایک دوسرے سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ حضور نے کیسے دل کی بات کی ہے۔ انسان دل کے ساتھ یہ توجہ کے ساتھ کسی سے تعلق رکھتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ کہا فائدہ ہو تو صرف یہ کہ دین کا فائدہ ہو، اللہ رسول کی محبت کا فائدہ ہو۔ فرمایا جس نے کسی سے محبت کی فقط اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا نفرت کی تو فقط اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور کسی سے کچھ روک لیا تو اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایمان کی لذت اور چاشنی جس نے یہاں پائی ہے اس کا تعلق وہاں بھی مضبوط ہوگا، اور جس نے دنیا کے منفعت کو اپنا مقصود بنایا ہے وہ آخرت کی لذت سے محروم ہوگا۔ قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو بھی چھوڑے گا، باپ کو بھی چھوڑے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ بیوی جس کے ناز و انداز اٹھایا کرتا تھا آج اس کو بھی چھوڑ جائے گا اور بیٹوں کو بھی چھوڑ جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، جو اس کا حال ہوگا اس کو دوسروں سے بے نیاز کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر تعلق کسی سے قائم کرنا ہے تو یہ دیکھے کہ رب کو یہ بندہ پسند ہے۔ جس کو رب پسند کرے، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جس کو رب پسند کرے سارا جہاں بھی اس کو پانے کے لیے دینا پڑے۔